انسانی زندگی مختلف مراحل سے گزرتی ہے۔ پیدائش کے وقت انسان بہت کمزور ہوتا ہے، جسمانی اعضاء ٹھیک طریقے سے کام نہیں کرتے ہیں، ذہنی اور فکری شعور وہ بھی پختہ نہیں ہوتا ہے۔ وقت گزرنے کے ساتھ ساتھ جب جوانی آتی ہے تو جسمانی اعضاء کی پختگی کے ساتھ ساتھ شعور اور سمجھ میں بھی پختگی آ جاتی ہے۔ سب کچھ کر بھی سکتا ہے، سب کچھ سمجھ بھی سکتا ہے، اور پھر جب بڑھاپا طاری ہوتا ہے تو پھر انسان اسی طرح بچپنے کی طرف لوٹ آتا ہے۔ جسمانی اعضاء بھی ٹھیک طریقے سے کام نہیں کرتے ہیں، اور سمجھ بھی، فکر بھی جو ہے وہ پختہ نہیں رہتی ہے، اس میں بھی یادداشت میں کمیاں آنی شروع ہو جاتی ہیں، اور میموری میں فتنہ اور فتور جو ہے وہ آہستہ آہستہ بڑھتا چلا جاتا ہے۔ یہ انسانی زندگی کے جو مراحل اور صورتحال ہے، اس کو اللہ تعالیٰ نے سورۃ الروم کی اس آیت میں اس انداز میں بیان فرمایا، اللہ الذی خلقکم من ضعف، اللہ وہ ذات ہے جس نے تمہیں کمزوری کی حالت میں پیدا کیا، ضعف کی حالت میں پیدا کیا۔ یعنی ہم جب پیدا ہوئے تھے تو ہم کمزور تھے، خود پی نہیں سکتے، خود کھا نہیں سکتے، خود واش روم نہیں کر سکتے، ادھر سے ادھر نہیں ہو سکتے، ادھر سے ادھر نہیں ہو سکتے، سمجھ نہیں سکتے۔ ضعف، اللہ وہ ذات ہے جس نے تمہیں پیدا کیا ضعف اور کمزوری کی حالت میں، ثم جعل من بعد ضعف قوة، پھر کمزوری کے بعد اللہ ہی وہ ذات ہے جس نے تمہیں طاقت اور قوت عطا فرمائی، یعنی جوانی کا وقت پر، ثم جعل من بعد قوة ضعفا وشیبا، پھر اللہ ہی وہ ذات ہے جس نے جوانی کی طاقت اور قوت کے بعد پھر تمہیں ضعف اور کمزوری اور بڑھاپا عطا فرمایا۔ یخلق ما یشاء، وہ ذات جو چاہتا ہے، جب چاہتا ہے، جیسے چاہتا ہے، جہاں چاہتا ہے پیدا فرماتا ہے۔ وَهُوَ الْعَلِيمُ الْقَدِيرُ، کیونکہ وہ علیم بھی ہے، قدیر بھی ہے، اس کے پاس علم بہت ہے، اس کی قدرت بھی بے حد ہے۔ یہ آیت کریمہ اسی طرح کے حال بتاتی ہے جس طرح میں نے آپ سے شیئر کیا ہے۔ بڑھاپا، بڑا ہونا، عمر کا زیادہ ہونا، یہ جب آ جاتا ہے انسان کے اوپر تو پھر ایسے بندے کو خدمت اور سہارے کی ضرورت ہوتی ہے۔ اسلام ایسے لوگوں کی نہ صرف یہ کہ خدمت اور سہارے کا حکم دیتا ہے، بلکہ ان کی ریسپیکٹ اور عزت اور تعظیم کا بھی حکم دیتا ہے۔ بلکہ اگر میں یہ کہوں تو یہ مبالغہ نہیں ہوگا، دنیا کے کسی بھی مذہب میں معمر لوگوں کو، عمر میں بڑے لوگوں کو جتنے حق اسلام نے دیے ہیں کسی اور مذہب میں اتنے حق نہیں دیے ہیں۔ اور یہ اسلام کا حسن ہے کہ وہ عمر میں بڑوں کو جیسے عزت اور تعظیم کرنے کا حکم دیتا ہے، اسی طرح علم اور عمل میں بڑے لوگوں کی بھی عزت اور ریسپیکٹ کرنے کا حکم دیتا ہے۔ لیکن افسوس کے ساتھ میں یہ بات کہہ رہا ہوں کہ اسلامی تہذیب سے دوری اور ویسٹ اور مغرب کے کلچر کو اپنانے کا جو جنون ہے ہمارے اندر بڑھ رہا ہے، اس کی وجہ سے ہمارے اندر اسلامی اور اخلاقی قدریں ختم ہوتی چلی جا رہی ہیں، برباد ہوتی چلی جا رہی ہیں۔ معاشرے میں بڑوں اور بڑے لوگوں کا وہ ادب اور عزت اب نہیں رہا جو اسلام کے ایک معاشرے میں ہوتا ہے، چاہے وہ بڑے کسی بھی گھر میں والدین کی صورت میں ہوں، یا خاوند کی صورت میں ہوں، یا محلے اور برادری میں بڑے لوگوں کی صورت میں ہوں، یا کلاس روم میں ایک استاد کی صورت میں وہ بڑا ہو، اب ان کی عزت اور احترام کا وہ ماحول ختم ہوتا چلا جا رہا ہے، بالکل ختم ہو گیا ہے۔ اب تو گھر کی چار دیواری میں والدین کو عزت اور احترام یا بڑے کو عزت اور احترام کی نگاہ سے دیکھنا وہ تو دور کی بات ہے، خود والدین اپنی فیملی سے ڈر رہا ہوتا ہے، اپنی اولاد سے ڈر ڈر کے زندگی گزار رہا ہے، میرا بیٹا مجھے کچھ کہہ نہ دے، کچھ بول نہ دے، کچھ کر نہ دے، خود والدین، استاد شاگرد سے ڈر رہا ہوتا ہے، بیوی سے خاوند ڈر رہا ہوتا ہے۔ کہاں وہ خاوند جس کو میرے نبی نے
بیوی کا بادشاہ بنایا تھا، فیملی کا سردار بنایا تھا، آج غلاموں جیسی زندگی اپنی فیملی میں وہ گزار رہا ہے۔ یہ اسلامی قدریں اور اخلاقی قدریں کیوں ختم ہو رہی ہیں؟ صرف اسلامی تہذیب سے دوری اور ویسٹ کا جو کلچر ہے اس کو اپنانے کا دن بدن شوق چڑھتا جا رہا ہے۔ یہ جو میں نے باتیں کی ہیں نا، اس کو بڑی خوبصورت انداز میں ہمارے اللہ کے ایک نیک بزرگ ہوئے ہیں میاں وارث صاحب ہیں، تو انہوں نے بیان فرمایا ہے حکمت بھری انداز میں، بول پنجابی کے ہیں لیکن نصیحت اور حکمت سے بھرے موتی ہیں۔ آپ فرماتے ہیں 13ویں صدی کا دور پھریا تے جہان تو اٹھ گئی ہے مہر میاں، رنڈی رن دا پتر دلیر بنیا، گلا بھرے وچ کردا ہے ڈھیر میاں، دھیاں ماپیاں کولوں منہ ور منگن، رنا مردہ تو گئیاں وہر میاں، وارث شاہ ہن دور نے گدڑاں دے، نیوی پا کے لنگ دے نے شیر میاں۔ گدڑ شیر بن گئے اور جو واقعی شیر ہیں وہ اپنی عزت بچانے کے لیے چپ چاپ اور خاموش زندگی گزار رہے ہیں۔ رحمت خیر معاشرے سے ختم ہو گئی، شر ہی شر ہے، شر ہی شر ہے، شر ہی شر ہے ہر طرف۔ وہ کہتے ہیں وہ ہمیں کاٹ کے کھا رہے ہیں، حکمران ہمیں لوٹ رہے ہیں، وہ ظالم ہیں، وہ فلاں ہیں۔ میرے سمیت ہر شخص معاشرے کا فرعون ہے، ظالم ہے۔ جب تک رعایا میں سے لوگ ایک دوسرے کا لقمہ، جب رعایا کے لوگ، عوام کے لوگ ایک دوسرے کا لقمہ چھینتے ہیں نا، جو کسی کے منہ میں لقمہ جانا تھا اس کا رزق تھا، اس کی روٹی تھی، وہ میں نے چھین لیا۔ جب رعایا ایک دوسرے کا لقمہ چھینتے ہیں، روٹی چھینتے ہیں، کھاتے ہیں، لوٹتے ہیں، تو پھر اللہ حاکم ایسے مسلط کرتا ہے جو لوگوں کی زندگیاں کھا جاتے ہیں۔ یہ ہو ہی نہیں سکتا ہے کہ میں اور آپ تو امانت دار، پاک، ہر طرح کے نیک، جب رعایا اس طرح کی ہو تو پھر اللہ عمر بن عبدالعزیز اور عمر بن خطاب جیسے حکمران جو لوگوں کی مال جان عزت کے محافظ ہیں، وہ نہیں بناتا ہے جی میرا ہاتھ ہی صرف سپیکر تک پہنچتا ہے تو میں یہاں تک ہی لوٹ سکتا ہوں نا۔ اندھا بندہ کہے کہ یہ میرا کمال ہے کہ میں کسی غیر محرم کو نہیں دیکھتا، اس میں تیرا کیا کمال ہے؟ جس بندے کا ہاتھ پہنچتا ہی نہیں ہے وہ بندہ کہتا ہے میں تو نیک ہوں، میں تو ٹھیک ہوں۔ بھائی تو تب ٹھیک ہوتا نا جب تیرا ہاتھ پہنچتا ہوتا، پھر تو لوٹ مار نہ کرتا، پھر تو امانت داری کرتا ہے۔ یہ ذہن سے نکال دو کہ میری چھت جو حکمرانی کی صورت میں رب نے میرے اوپر ڈالی ہے وہ بارش سے بچائے گی، میرے مال جان عزت کی محافظ ہوگی، نہیں۔ جب تک تو خود اپنا حال نہیں بدلتا ہے رب بھی تیرے اعمال اور امال کو نہیں بدلے گا۔ یہ اس لیے ضمناً میں نے یہ بات کی ہے، اور معاشرے میں یہ اسلامی اور اخلاقی قدریں ختم ہوتی جا رہی ہیں۔ آج کا جو ٹاپک ہے اسی وجہ سے جمعے کے خطبے پہ میں نے یہ جو اسلامی اقدار کا یہ پہلو ہے کہ معاشرے میں عمر کے بڑے لوگوں اور بوڑھے لوگوں کی عزت کرنا، ان کو عزت کی نگاہ سے دیکھنا، ان کو عزت دینا، یہ اسلام کا ایک بہت بڑا پہلو ہے، اس کو ختم ہوتا جا رہا ہے۔ اس حوالے سے چند باتیں میں عرض کروں گا آج کے خطبے میں۔ آپ یہ بات ذہن میں رکھیے کہ بوڑھے لوگ اور عمر میں جو زیادہ ہے مسلمان، ان کی عزت کرنا، ان کی ریسپیکٹ کرنا، ان کو عزت کی نگاہ اور الفاظ کے ساتھ جو ہے وہ یاد کرنا، اس کا نہ صرف ثواب ہے، اجر ہے اور آخرت کا فائدہ ہے، بلکہ بہت بڑا اس کا دنیاوی فائدہ ہے۔ اور وہ میں حضور کریم نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان مبارک سے آپ کو سناتا ہوں۔ میرے کریم نبی سید الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ صدیق سے پاک کے راوی ہیں، آپ فرماتے ہیں کہ حضور سے میں نے سنا، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ما اکرم شاب شیخا لسنہ ولا الا قید اللہ لہ
من یکرمہ عند سنہ، حضرت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں جس جوان نے کسی بوڑھے کی عزت کی اس کی عمر کے زیادہ ہونے کی وجہ سے کہ یہ عمر میں زیادہ ہے، اس کی عمر زیادہ ہے، کسی جوان نے کسی بوڑھے کی عزت کی تو اللہ تعالیٰ اس کا انعام دنیا میں کیا دیتا ہے؟ جب وہ جوان عزت کرنے والا بوڑھا ہوگا اللہ تعالیٰ اس کے لیے ایسے افراد پیدا کر دے گا جو اس کی اسی طرح عزت و تقریم کیا کریں گے۔ علماء فرماتے ہیں اس حدیث پاک میں اللہ تعالیٰ کے نبی نے دو بشارتیں دی، ایک بشارت کہ یہ جو بوڑھے کی عزت کرنے والا اس کی عمر زیادہ ہوگی، اور دوسری بشارت یہ تھی کہ جب یہ بوڑھا ہوگا عمر اس کی زیادہ ہوگی تو پھر اللہ تعالیٰ اس کو بے یار و مددگار اور بے سہارا نہیں چھوڑے گا، اس کے آس پاس جو بھی ہوں گے ان کے دل میں اس کی عزت ڈال دے گا، اولاد ہوگی وہ اس کی عزت کرے گی، برادری ہوگی وہ اس کی عزت کریں گے، دوست ہوں گے، پڑوسی ہوں گے، محلے اس کی عزت کریں گے۔ یہ اللہ کا وعدہ ہے ایسے شخص کی، دنیا میں یہ وعدہ ہے، اور یہ حدیث پاک کی کرامت اور معجزہ ہے۔ آپ یقین کریں اس حدیث پاک کو روایت کرنے والے حضرت انس ہیں جنہوں نے اس حدیث کو روایت کیا۔ 10 سال کی عمر میں ان کی والدہ حضور کی خدمت میں ان کو چھوڑ کر گئی تھی، پھر 10 سال سے لے کر مرتے دم تک حضور کی خدمت میں رہے۔ عام مسلمان لوگوں کی خدمت کرنے سے اللہ اتنا اجر دیتا ہے، پھر سید الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت کا کتنا اجر ہو۔ اور اس حدیث کی اس ظہور اور اس کے معجزہ ہونے کا اظہار خود حضرت انس کی اپنی زندگی ہے۔ آپ حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی عمر کتنی زیادہ ہوئی تھی؟ 103 سال ہوئی تھی۔ کتنی؟ 103 سال۔ اور بصرہ میں ان کا انتقال ہوا تھا 91 ہجری میں، اور بصرہ میں جتنے بھی صحابہ تھے سب سے آخر میں یہ فوت ہو گئے تھے، اور اللہ تعالیٰ نے اولاد میں اتنی برکت دی تھی کہ ان کی زندگی میں بیٹے، پھر پوتے پوتیاں، پھر نواسے نواسیاں 120 تو ایسے تھے جو ان کی زندگی میں ہی فوت ہو گئے تھے، اور 100 زندہ تھے ان کی اولاد میں سے جب یہ فوت ہوئے تھے، 100 بندہ۔ ان کی فیملی اتنی بڑی تھی، اللہ نے برکت دی تھی مال اولاد اور مال، سبحان اللہ، مدینے میں سب سے مالدار لوگوں میں ان کا شمار ہوتا تھا، اور مدینے کے لوگوں کا کاروبار سب سے بڑا یہ تھا کہ ان کے باغات تھے، وہ کھجوریں اتار کر منڈی میں سیل کرتے تھے۔ صحابہ فرماتے ہیں انس کا جو باغ تھا باقی سارے صحابہ کے باغات سال میں 1 دفعہ پھل دیتے تھے، حضرت انس کے باغ سال میں 2 دفعہ پھل دیا کرتے تھے۔ ان کا مال سال میں 2 دفعہ منڈی میں آیا کرتا تھا، باقی ہر ایک کا مال سال میں 1 دفعہ منڈی میں آیا کرتا تھا، اتنی برکت دی ہے۔ علماء فرماتے ہیں بوڑھے مسلمان کی ریسپیکٹ کرنا، عزت کرنا اللہ کی رضا کے لیے اللہ تعالیٰ عمر بھی لمبی کر دیتا ہے، مال اولاد میں بھی برکت دے دیتا ہے، اور ایسے لوگوں کے دلوں میں بھی اس کی عزت رکھ دیتا ہے۔ ہمیشہ یاد رکھیے، یہ حدیث کا خلاصہ بتا رہا ہوں، دو بندے ایسے ہیں جن کے عمر لمبی ہوتی ہے۔ سائنس کیا کہتی ہے، میڈیکل کیا کہتا ہے، وہ تو اس کا اپنا فلسفہ ہے، میں تو صرف حدیث کی خبر دے رہا ہوں۔ 2 بندوں کی عمر اللہ لمبی کر دیتا ہے، ان میں برکت دے دیتا ہے۔ نمبر 1 رشتہ داروں سے اچھا سلوک کرنے والا، صلہ رحمی کرنے والا۔ نمبر 2 بوڑھا مسلمان، عمر میں زیادہ جو افراد ہیں ان کی عزت کرنے والا، اللہ اس کی عمر میں اضافہ فرما دیتا ہے۔ اسی طرح ایک اور حدیث پاک کہ اللہ تعالیٰ جس بندے کو کیا اعزاز دیتا ہے جو معمر لوگوں کی ریسپیکٹ کرتا ہے اور عزت کرتا ہے، چاہے وہ عمر میں بڑے لوگ اس کے والدین ہی کیوں نہ ہوں، برادری کے لوگ ہی کیوں نہ ہوں، محلے دار ہی کیوں نہ ہوں، نمازی کیوں نہ ہوں، دوست ہی کیوں نہ ہوں، وہ ہمیشہ ان کو عزت دیتا ہے، لفظوں میں بھی عزت دیتا ہے، اپنے عمل میں بھی عزت دیتا ہے۔ میرے کریم نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، ان من اجلال اللہ تعالی اکرام الشیبۃ المسلم
وحامل القرآن و اکرام السلطان المقسط۔ حضور فرماتے ہیں 3 بندوں کی عزت کرنا ایسے ہی ہے جیسے اللہ کی عزت کرنا ہے۔ کتنی بڑی بات ہے! میں تو اس کو پڑھ کے ابھی تک اندر سے ہل جاتا ہوں۔ 3 بندوں کی عزت کرنا، تعظیم کرنا، حقیقت میں اللہ کی عزت ہے۔ کتنے خوش بخت ہیں، ان کی عزت میں اللہ نے کیا رکھا ہے کہ جن کی عزت کو اللہ اپنی عزت کہہ رہا ہے، جن کی ریسپیکٹ کو اللہ اپنی ریسپیکٹ کہہ رہا ہے، جن کی تعظیم کو اللہ اپنی تعظیم کہہ رہا ہے۔ اور حدیث صحیح ہے، ضعیف بھی نہیں ہے۔ میرے کریم نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں جن 3 افراد کی عزت اور تعظیم حقیقت میں اللہ کی عزت اور تعظیم ہے، نمبر 1 اکرام الشیبۃ المسلم، وہ مسلمان جو بوڑھا ہو چکا ہے، جس کی زندگی کے دن اسلام میں گزر چکے، بوڑھا مسلمان، اس کی عزت کرنا، اللہ کی عزت کرنا۔ وحامل القرآن، اور وہ شخص جس کے سینے میں قرآن ہے، چاہے وہ حافظ قرآن ہے، چاہے وہ عالم دین ہے، چاہے وہ قاری صاحب ہے، چاہے وہ مفتی صاحب ہے، حامل القرآن، جو قرآن کا حامل ہے، اس کو سمجھنے والا ہے، اس کو پڑھنے والا ہے، اس کی عزت کرنا۔ لیکن آگے حضور نے ساتھ یہ بھی فرما دیا وہ حامل قرآن جو باعمل ہو، برا عالم نہ ہو، عالم باعمل، قرآن پڑھ کے قرآن کے خلاف عمل کرے، قرآن میں جو کچھ ہے اس پر عمل نہ کرے، تو ایسے کی نہیں۔ وہ حامل قرآن جو عامل قرآن بھی ہو، حامل قرآن بھی ہو، عامل قرآن بھی ہو، اس کی عزت کرنا ایسے ہی ہے جیسے اللہ کی عزت کرنا ہے۔ اور تیسرا اکرام السلطان المقسط، وہ بادشاہ جو رعایا کے لیے عادل ہو، انصاف کرنے والا ہو، اس کی عزت کرنا اللہ تعالیٰ کی عزت کرنا ہے۔ تو اب آپ دیکھیں اس حدیث پاک میں کتنا ایک عظیم انعام اور اجر دیا گیا کی خبر سنائی گئی اس شخص کو جو اپنے بڑوں کا عزت اور احترام لالچ کی وجہ سے نہیں، کسی دنیاوی مقصد اور غرض کی وجہ سے نہیں، محض اللہ کی رضا کے لیے کرتا ہے، تو گویا کہ وہ اللہ کی تعظیم کر رہا ہے۔ اور ذرا اس کا الٹ کر کے دیکھو تو کتنا برا اور بھیانک انجام نکلتا ہے کہ اگر والدین کی صورت میں، برادری میں، پڑوسوں میں، دوستوں میں جو عمر میں بڑے بوڑھے لوگ ہیں، ان کی عزت اللہ کی عزت ہے اور ان کی بےعزتی، ان کی تعظیم اللہ کی تعظیم ہے اور ان کی بے حرمتی، ان کو ان کی تکریم کرنا، ریسپیکٹ دینا، یہ اللہ کی ریسپیکٹ ہے، اور ان کی بےعزتی کرنا لفظوں میں کر دو، عمل میں کر دو۔ مجھے بتاؤ کتنا بڑا یہ ہمارا معاشرہ ایسے عملوں سے بھرا ہوا ہے، اور دن بدن اس طرح کی اخلاقی قدریں جو ہیں وہ ختم ہوتی جا رہی ہیں اور ہم لوگ اسی طرف چلتے جا رہے ہیں۔ حالانکہ اللہ اکبر، حالانکہ میرے کریم نبی صلی اللہ علیہ وسلم نشست میں اور بولنے میں، گفتگو میں آپ بڑوں کو عزت دیا کرتے تھے، ان کو زبان سے عزت دیتے تھے، ان کو عمل سے آپ جو ہے وہ عزت عطا فرمایا کرتے تھے۔ ایک دفعہ صحابہ بیٹھے ہوئے ہیں، ایک بوڑھا صحابی آیا، پہلے سے ہی مجلس فل تھی، جگہ نہیں تھی، تو بوڑھا صحابی آئے، عمر میں بوڑھے تھے، تو وہ ان صحابہ میں اپنی جگہ بنا رہے تھے بیٹھنے کے لیے، اور صحابی بھی اس کو بیٹھنے کے لیے جگہ دے رہے تھے، وہ بھی جگہ دے رہے تھے، وہ بیٹھنے کے لیے جگہ بنا رہے تھے، لیکن انہوں نے اس بوڑھے صحابی کو بیٹھنے میں اور جگہ دینے میں دیر کر دی۔ تو میرے کریم نبی نے مشہور فرمان جو آپ اکثر سنتے رہتے ہیں، تب فرمایا لیس منا من لم یرحم صغیرنا ولم یوقر کبیرنا، اس بندے کا ہمارے سے کوئی تعلق نہیں ہے جو اپنے بڑوں کی عزت نہیں کرتا ہے۔ وہ صحابی جگہ دے رہے تھے، دیر کر دی جگہ دینے میں، دیکھتے ہوئے، بیٹھتے ہوئے، گاڑی میں، سواری پر، بازار میں، لین میں، کسی بھی پوائنٹ کے اوپر اپنے بڑوں کو عزت دیجیے، ان کو آگے کیجیے، بیٹھنے کا موقع دیجیے، ریسپیکٹ کی، محض اللہ کی رضا کے لیے۔ اور جب آپ پر یہ لمحہ آئے گا بڑھاپے والا، تو
تو آپ یقین کریں میرے اللہ کا وعدہ ہے جو حضور کی زبان سے ہوا ہے، کوئی بھی نہیں ہوگا، اولاد نہیں بھی ہوگی، اپنے نہیں بھی ہوں گے، جاننے والے نہیں بھی ہوں گے، اللہ تو جانتا ہے لوگوں کے دلوں میں آپ کی عزت تکریم ڈال دے گا، لوگ آپ کی عزت کیا کریں گے۔ میرے کریم نبی صلی اللہ علیہ وسلم آپ تقریر فرما رہے ہیں، دوسرا منبر شریف پہ جلوہ فرمائے، ساری مسجد بھری ہوئی ہے صحابہ سے اور لوگ سارے موجود ہیں۔ ایک بندہ آیا، جریر بن عبداللہ بجلی، یہ قبیلہ ہے بجلیہ، اس کا یہ سردار تھا اور اپنی قوم کا ایک معزز افراد میں سے یہ بندہ ہے۔ یہ آئے اور آگے مسجد سے ساری بھری ہوئی ہے تو دروازے میں ہی بیٹھنے لگے، جگہ نہیں ہے بیٹھنے کی، دروازے میں ہی بیٹھنے لگے۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے، میرا نفس مجھے کہتا ہے کہ اگر آپ زبان سے کسی کو عزت دے دیں گے یا اپنے عمل سے کسی کو عزت دے دیں گے تو اس میں تو تیری بےزتی ہے، اس میں تو تیری اپنی کمی عزت کم ہو جائے گی۔ اگر تو اٹھ کر کسی کو عزت دے دے گا زبان سے، لفظوں میں، عمل سے، تو تیری بےزتی ہے۔ تو اتنا بڑا بندہ ہے، یہ نفس کی پکار ہے، روح کی کیا پکار ہے کہ کسی کو عزت دینے سے اپنی عزت بڑھتی ہے۔ جو کسی کو عزت دے رہا ہے وہ سمجھ لو اپنی عزت بڑھا رہا ہے۔ سید الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم سے بڑھ کر کسی کی عزت ہے؟ ساری عزتیں اس خاک پر قربان جہاں پر میرے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ایک دفعہ اپنا نالین مبارک رکھتے تھے۔ حضور کی عزت، آپ بیٹھے ہوئے تقریر فرما رہے ہیں، معزز بندہ آیا ہے، قوم کا بڑا شخص آیا ہے، جگہ نہیں ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے دور سے اس کو دیکھا ہے، وہ دروازے میں ہی بیٹھنا چاہ رہا ہے۔ میرے حضور نے اپنے کندھا مبارک سے، اپنے کندھے مبارک سے کملی کی چادر اتاری اور اس کو ایسے لپیٹا اور لپیٹ کے ایسے پھینکا اور فرمایا جریر نیچے نہ بیٹھو، اس کے اوپر بیٹھو۔ میں سوچتا تھا کہ لوگ کیسے اپنے بیٹے حضور کے اوپر قربان کرتے تھے، لوگ اپنی جانیں کیسے اپنی ہتھیلی پہ رکھ کے میرے حضور کے قدموں میں رکھ دیتے تھے، وہ عزت ہی نہیں دیا کرتے، لوگ دیکھ کے کیسے کلمے پڑھ جاتے تھے۔ انہوں نے کیا کیا؟ سبحان اللہ، انہوں نے چادر پکڑی اور چوم کے آنکھوں پہ لگائی، سر پہ رکھی۔ سر پہ رکھنے کو مل جائے نالین تو پھر ہم بھی کہیں کہ ہم بھی تاج والے ہیں۔ چادر انہوں نے کیا نیچے بچھانی تھی، حضور نے تو عزت دے دی جو اس کو دے دی تھی، اور انہوں نے سمیٹ کے سینے سے لگا لی اور بیٹھ گئے۔ میرے کریم نبی نے فرمایا، اس وقت آپ نے ارشاد فرمایا اگر قوم کا کوئی معزز شخص تمہارے پاس آئے تو تم اس کی عزت کیا کرو۔ اگر قوم کا کوئی معزز، برادری کا کوئی معزز، فیملی کا کوئی معزز، پڑوسی اور محلے میں کوئی معزز بندہ، کوئی بڑا بندہ آتا ہے، اس کی عزت کرو جیسے میں محمد عزت کرتا ہوں۔ اور عزت کرنے سے عزت کم نہیں ہوتی ہے، عزت میں اضافہ ہوتا ہے۔ اس لیے میں، یہ صرف دنیاوی بات نہیں ہے، اخروی اللہ بھی انعام عطا فرماتا ہے۔ امام احمد بن حنبل رحمۃ اللہ تعالی علیہ ایک جگہ نہر کے اوپر وضو فرما رہے تھے، یہ امام بخاری کے استادوں میں سے ہیں، تو نہر کا پانی ایسے گزر رہا ہے، آپ بیٹھے وضو فرما رہے، ایک بندہ آیا، وہ نادانستہ طور پر نہر کے اوپر بیٹھ کے وہ بھی وضو کرنے لگا۔ جب وضو شروع کر دیا تو اس نے دیکھا کہ دور بیٹھا ایک شخص بھی وضو کر رہا ہے، تو جب اس نے دیکھا تو وہ شخص جو دور بیٹھا وضو کر رہا ہے وہ تو امام احمد بن حنبل ہے، وقت کے امام ہیں، علم میں بھی بڑے ہیں، عمل میں بھی بڑے ہیں، عمر میں بھی بڑے ہیں، ہر فضل شرف ان کے پاس ہے۔ تو اب اس کو حیا آئی کہ پانی ادھر سے آ رہا ہے اور ادھر جا رہا ہے، تو نہر کا پانی ہے، شرعی طور پہ تو کوئی ناجائز نہیں ہے، میں بھی بیٹھ کے وضو کر سکتا ہوں، لیکن اس کے دل میں جو بڑوں کی عزت تھی، بڑوں کا احترام تھا، اس نے اس کو اجازت نہیں دی کہ میں اس طرف بیٹھ کے وضو کروں جس طرف سے پانی امام صاحب کے پاس جا رہا ہے، یہ تو میرا جھوٹا پانی ادھر چلا جائے گا۔ حالانکہ کوئی اتنی نہیں تھی۔ سبحان اللہ، اللہ جن پر رحم کرنا چاہتا ہے پھر ان کے دل تقوی سے اسی طرح بھر دیا کرتا ہے۔ وہ بندہ اٹھا اور اٹھ کر امام صاحب سے آگے جا کے بیٹھا تاکہ امام صاحب پہلے بیٹھے وضو کے لیے، میں ان کے بعد بیٹھوں۔ فوت ہو گیا، ہر کسی نے جانا ہے، جانے والے چلے جاتے ہیں۔ خواب میں کسی کو وہ صاحب آئے اور پوچھا، ماں
خدا باتو چا کرد، اللہ نے تیرے ساتھ کیا کیا ہے؟ تو آپ فرمانے لگے کہ کیا پوچھتے ہو کہ اس نے کیا کیا ہے؟ رحمت کرد، وہ رحیم ذات ہے، اس نے رحمت فرما دی ہے، اور اس وجہ سے رحم فرمایا ہے کہ تو نے ایک علم عمل میں بڑے کی جو عزت کی تھی اور اس کا ادب کیا تھا، آج ہم نے تجھے اس لیے معاف کر دیا ہے۔ لوگوں سے بھی آپ بڑوں کی عزت کریں، لوگوں سے بھی اللہ آپ کی عزت کروائے گا، کیوں نہ کروائے، وہ خود بھی تو عزت کرتا ہے، خود بھی تو حیا کرتا ہے۔ بڑی شاندار حدیث مبارکہ ہے، اگرچہ سند کے اعتبار سے یہ ضعیف ہے۔ امام بخاری کے استاد ہیں یحییٰ بن اقسم، یہ خلیفہ مامون الرشید کے دور میں قاضی بھی تھے اور چیف جسٹس تھے، اور امام بخاری کے استادوں میں ان کا شمار ہوتا ہے۔ یہ ساری زندگی قاضی بن کر رہے، عالم بن کر رہے، بڑھاپا آ گیا، بال سفید ہو گئے، فوت ہو گئے۔ فوت ہونے کے بعد کسی نے ان کو دیکھا تو پوچھا استاد جی کیا حال ہے، معاملہ کیا ہے؟ تو آپ فرمانے لگے اللہ نے مجھے اپنے سامنے کھڑا کیا، بوڑھا ہوں میں، بال سفید ہو گئے، اللہ نے مجھے اپنے سامنے کھڑا کیا اور اللہ نے فرمایا یا شیخ سو فعلتا کذا فعلتا کذا فعلتا کذا، اب بوڑھے تو یہ بھی کرتا رہا، یہ بھی کرتا رہا، یہ بھی کرتا رہا، یہ بھی کرتا رہا، تو نے یہ عمل بھی کیا ہے۔ تو میں نے آگے سے کہا یا رب، اے میرے پالنے والے، میں نے سب کچھ کیا ہے، لیکن میرے پاس ایک تیرے نبی کا فرمان ہے، اگر تو اجازت دے تو میں تجھے سنانا چاہتا ہوں۔ اللہ نے فرمایا کیا ہے؟ تو حضرت یحییٰ بن اقسم، کیونکہ ساری زندگی حدیثیں سنائی ہے، پھر اس طرح کی بات اللہ کے سامنے اس وقت کوئی کر سکتا ہے نا، ساری زندگی حدیثیں پڑھاتے رہے، اور امام بخاری جیسے شاگرد آپ کے جو ہے وہ حدیثیں سن کر بنے ہیں، امام بخاری جیسے آپ کے شاگرد بنے۔ تو حضرت یحییٰ بن اقسم فرماتے ہیں یا اللہ میرے پاس ایک حدیث ہے، تیرے نبی کا فرمان ہے، تو میں تجھے سنانا چاہتا ہوں۔ اللہ تو جانتا تھا لیکن پھر بھی پوچھا وہ کیا ہے؟ تو یحییٰ بن اقسم کہنے لگے حدثنی محمد عن الزہری عن عروہ عن عائشہ عن نبی کا صلی اللہ علیہ وسلم عن جبریل علیہ السلام عن کا یا رب ذوالجلال والاکرام قلت انی استحیی ان اعذب ذا شیبۃ شابت فی الاسلام، یا اللہ میں نے یہ حدیث معمر سے سنی جو میرے استاد ہیں، انہوں نے اپنے استاد زہری سے سنی، انہوں نے اپنے استاد عروہ سے سنی، اور عروہ کہتے ہیں میں نے یہ حدیث اور فرمان امی عائشہ صدیقہ سے سنا، وہ فرماتی ہیں کہ میں نے یہ فرمان سید الانبیاء سے سنا، اور وہ آپ فرماتے ہیں یہ بات میں نے جبریل سے سنی، اور جبریل کہتے ہیں یہ بات میں نے اللہ سے خود سنی ہے۔ کیا اللہ فرماتا ہے وہ شخص مسلمان جس کو اسلام میں بڑھاپا آ گیا، اس کے بال سفید آ گئے، اس کو عذاب دیتے ہوئے مجھے حیا آتی ہے؟ یحییٰ بن اقسم فرماتے ہیں اللہ نے مجھے کہا صدقت یحییٰ بن اقسم، اے یحییٰ تو نے سچ کہا، معمر نے بھی سچ کہا، زہری نے بھی سچ کہا، عروہ نے بھی سچ کہا، عائشہ نے بھی سچ کہا، میرے محبوب نے بھی سچ کہا، جبریل نے بھی سچ کہا، اذهب قد غفرت لک، چل تو جا، تجھے میں نے مغفرت فرما دی ہے۔ بوڑھے جو بوڑھا اسلام میں اس پہ بڑھاپا ہے، اللہ بھی اس سے حیا فرماتا ہے، ہمیں بھی اس کی حیا کرنی چاہیے، اللہ بھی اس کی ریسپیکٹ کرتا ہے، ہمیں بھی اس کی ریسپیکٹ کرنی چاہیے، لیکن ساتھ ساتھ یہ بھی بوڑھے لوگ اور بڑی عمر اور معمر لوگ ذہن میں رکھیں، اگر اللہ آپ کے بڑھاپے کا حیا کرتا ہے تو پھر بوڑھوں کو بھی اللہ کا حیا کرنا چاہیے کہ بڑھاپے میں بھی گناہ نہیں چھوڑتے ہیں، بڑھاپے میں بھی نافرمانی نہیں چھوڑتے ہیں، عمر کے اس حصے میں بھی اللہ کی طرف نہیں آتے ہیں، توبہ نہیں کرتے ہیں، نیک اعمال کی طرف نہیں رکھتے ہیں، میرا کمر دوہری ہو گئی ہے، زبان لڑکھڑانے لگی ہے، چل نہیں سکتا، اٹھ نہیں سکتا ہے، پکڑ نہیں سکتا، صحیح طریقے سے دیکھ نہیں سکتا ہے، لیکن ابھی بھی تم اللہ کی نافرمانی سے باز نہیں آتا ہے، تو یہ بہت بڑی اللہ کی ریسپیکٹ ہے اس شخص کے لیے جو اسلام میں بوڑھا ہوا اور اس عمر کا اس حصے میں پہنچا ہے۔ آج کے خطبے کے وساطت سے میں آپ سب لوگوں کو یہ میسج دیتا ہوں، جوان بھی بیٹھے ہیں، عمر کے زیادہ حصے والے بھی بیٹھے ہیں، بچے بھی بیٹھے ہیں،
کوئی بھی چاہے اس کا تعلق آپ کی فیملی سے ہو، والدین سے ہو، برادری سے ہو، بازار سے ہو، محلے داروں سے ہو، جو عمر میں آپ سے بڑا ہے، یقین کریں آپ اس کی عزت کریں صرف اس لیے کہ اللہ کی رضا کے لیے. اس کا دنیا میں بھی آپ کو فائدہ ہوگا اور آخرت میں بھی آپ کا فائدہ ہوگا. لوگوں کے دل میں اللہ آپ کی عزت رکھ دے گا، اللہ آپ کی عمر میں بڑھا دے گا، اس میں برکت ڈال دے گا، اور آخرت میں سبحان اللہ ان پر رحم کرے گا. ان کی عزت کرنے والوں کے ساتھ اللہ تعالیٰ رحم فرما کے مغفرت فرما دے. خصوصاً اگر عمر میں عام جو بڑے لوگ ہوتے ہیں ان کی عزت کرنے کا اللہ حکم دیتا ہے، پھر اگر والدین کی صورت میں بڑھاپے میں بوڑھے لوگ مل جائیں تو ان کی کتنی عزت کرنی چاہیے. عام مسلمان جو بوڑھے ہیں اللہ کہتا ہے ان کی عزت کرو، یہ میری عزت ہے. اور اگر والدین ہوں اور بوڑھے ہوں تو ان کی عزت کا کیا اجر ہوگا، ان کی عزت اور تکریم کیا ہوگی. جائے کہ ہماری نگاہوں میں بدتمیزی ہو، ہمارے لہجے میں سختی ہو، جب ہم والدین سے مخاطب ہو، ان کے پاس بیٹھنا تک ہمارے پاس ٹائم نہ ہو، اور اگر چند لمحوں کے لیے وہ ہمارے پاس آ کے بیٹھ جائیں یا ہمیں کوئی فرصت مل جائے بیٹھنے کی تو موبائل پہ لگے رہیں اور اپنی چیزوں میں مصروف رہیں. آپ یقین کریں ان کو بڑی دل آزاری ہوتی ہے. ایسے جب اولاد کے پاس بوڑھا باپ یا بوڑھی ماں بیٹھی ہوتی ہے، وہ چاہتی ہے کہ میرا بیٹا میرے سے مخاطب ہو، میرا بیٹا میرے سے بولے، میرا بیٹا میری بات سنے، میرا بیٹا میرے سے باتیں کرے. آپ کو معلوم نہیں ہے، جو باپ بیٹھے ہیں ان کو معلوم ہے، آپ ان کو پتہ چل رہا ہے کہ جب بچہ بچپن میں ہوتا ہے تو ماں کی اور باپ کی سب سے بڑی خوشی والی بات یہی ہوتی ہے کہ جب وہ بیٹے کے منہ سے اس کے بارے میں کوئی بات سنتا ہے. وہ تو اس کو دیکھ کے مسکراتی رہتی ہے. اس کی باتیں سن کر ایک باپ کی ساری دن کی تھکن ہی ختم ہو جاتی ہے، اتر جاتی ہے، دل کو سرور چین آ جاتا ہے. وہ بوڑھا ماں باپ آپ کے پاس جب بیٹھتا ہے وہ پسند کرتا ہے کہ آپ اس سے بات کریں، آپ اس کو ٹائم اس وقت موبائل میں مت مصروف ہوں، یہ بہت بڑی دل آزاری ہے. یہ آپ کے پاس وقت ہے. وہ بدبخت ہے عورت جس کو خامد نیک ملا اور وہ اپنی جنت میں جانے کا سامان نہ بنا سکی. وہ بدبخت ہے اولاد جس کو والدین کی صورت میں اللہ تعالیٰ نے جنت دی لیکن وہ جنت میں داخل نہ ہو سکا ان کی خدمت کر کے. حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں نبی کا ہر صحابی والدین کی عزت کرنے والا تھا، لیکن 2 صحابی ایسی ہیں کہ مجھے بڑا رشک آتا ہے کہ انہوں نے تو حد ہی کر دی ہے اپنے بوڑھے ماں باپ کی عزت کی. اما جی وہ کیسے کرتے تھے؟ آپ فرماتی ہیں حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو جو میں نے دیکھا ہے اپنی ماں کی عزت کرتے ہوئے میں نے کسی صحابی کو نہیں دیکھا. کیا فرمایا جب بھی عثمان غنی اپنی ماں سے بات کرتے یا ماں ان سے بات کرتی تو کبھی بھی انہوں نے ماں کی آنکھ میں آنکھ ڈال کے بات نہیں کی ہے، ہمیشہ آنکھ نیچی رکھتے تھے. افسوس ہوتا ہے ہمارے گھر میں آج ماں باپ کی آنکھیں نیچی ہوتی ہیں، باپ کی بیٹے کی آنکھیں ایسے ہوتی ہیں. بھلے وہ حاجی ہو، بھلے وہ نمازی ہو، بھلے وہ قاری ہو، بھلے وہ عالم ہو، اس کے پاس جو نیک عمل ہے اگر یہ نہیں ہے تو کچھ بھی نہیں ہے. میرے اللہ نے قرآن میں ارشاد فرمایا ہے، کیا فرمایا؟ جو شخص میرا شکر گزار ہے اس پر لازم ہے کہ وہ اپنے والدین کا بھی شکر گزار ہو. اور عبداللہ بن عباس فرماتے ہیں اگر بندہ اللہ کا شکر گزار ہے والدین کا شکر گزار نہیں ہے اللہ اپنی شکر گزاری بھی قبول نہیں فرماتا ہے. حضرت عائشہ فرماتی ہے دوسرا بندہ جو 1.25 لاکھ صحابہ میں سے سب سے زیادہ مجھے ان پر رشک آتا ہے کہ وہ اپنی ماں اور باپ کی عزت کرتا ہے حضرت حذیفہ تھے. وہ کس انداز میں کرتے تھے؟ ان کی ماں آخری عمر میں فالج کا اٹیک ہوا، ہاتھوں سے معذور ہو گئی تھی، وہ ان کے ہاتھ کام نہیں کرتے تھے. آپ خود روٹی توڑ کر ان کے منہ میں ڈالا کرتے تھے. اور میں نے دیکھا ہے کہ ان کی جو والدہ تھی ان کی قوت سماعت جو تھی وہ کم پڑ گئی تھی، وہ ذرا اونچا سنتی تھی. اور کبھی بھی حذیفہ کی ماں جب حذیفہ سے کوئی کام کہتی یا بات کہتی اور ان کو سمجھ نہ آتا کہ میری ماں نے کیا کہا ہے تو انہوں نے زندگی بھر یہ اپنا اصول بنایا ہوا تھا
کہ میں نے دوبارہ ماں سے پوچھنا نہیں ہے کہ اماں جی آپ نے کیا کہا ہے، کیونکہ جب میں پوچھوں گا تو مجھے اونچا بولنا پڑے گا، اور اونچا بولنا بھی وَلَا تَقُلْ لَهُمَا اُف، اللہ کہتا ہے اف بھی نہ کرو، یہ اف میں آتا ہے، اونچا بولنا گوارا نہیں کرتے تھے۔ کیا کرتے تھے؟ جو پاس بیٹھے ہوئے بہن بیٹی کوئی اور ہوتا اس سے پوچھ لیتے کہ میری ماں نے کیا کہا ہے، وہ خود پوچھ پاچھ کے تحقیق کر لیتے، لیکن دوبارہ ماں سے نہیں پوچھتے تھے، میری آواز میری ماں کے پاس اونچی نہ ہو جائے۔ اتنا احترام حضرت عائشہ فرماتی ہے میں نے کہیں نہیں دیکھا کہ والدین کا احترام ہو۔ آپ میرے سمیت ہر بندہ جن کے والدین یا ان میں سے کوئی ایک بڑھاپے کی حالت میں گھروں میں موجود ہے، یقین کرو گھر میں جنت ہے اور گھر میں ہی دوزخ ہے۔ اب اختیار آپ کے پاس ہے، جنت میں داخل ہو جاؤ یا دوزخ کے پاس داخل ہو۔ یہ میں نہیں کہہ رہا، میرے حضور نے فرمایا بہت بدبخت ہے وہ انسان جس کو اللہ نے دنیا میں بوڑھے ماں باپ یا ان دونوں میں سے ایک دیا تو اس نے تو جنت دے دی ہے، اب اس کا اختیار ہے ان کی خدمت کر کے جنت میں داخل ہو جائے یا ان کی خدمت نہ کر کے نافرمانی کر کے دوزخ میں داخل ہو جائے۔ اللہ ہمیں بڑوں کا احترام کرنے کی توفیق عطا فرمائے اور ان کو ریسپیکٹ دینے کی جو ہے وہ توفیق عطا فرمائے۔